تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں شیئر کرنی ہیں، اور وہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں اور تمام انبیاء نے اس پر عمل کی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس کو لائک کر لیں یا ڈس لائک کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی قیمتی اور پیاری اور محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو 4 چیزیں ہیں جو میں بتا رہا تھا جو انبیاء کی سنت ہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تمام نبیوں کی سنت پر عمل ہوگا۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اس وقت کوئی انسان ہی دنیا میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان سے پھر آگے اولاد ہوئی اور یہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بھی نکاح سنت ہے، تو ہر نبی کی جو ہے سنت نکاح ہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے نکاح کر لیا گویا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ جب تک نکاح نہیں کیا ایمان کامل نہیں ہے، نکاح کرنے کے بعد اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائیں تو ان کا فوراً بہترین جگہ پر اچھی جگہ پر ان کا رشتہ کر دو، ان کا فوراً نکاح کر دو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائیں تو ان کے اندر ایک فطرتی طور پر ایک رغبت ہوتی ہے لڑکے کی لڑکی کی طرف، لڑکی کی لڑکے کی طرف، تو یہ فطرتی طور پر ایک ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو اگر بروقت نکاح کر دیا جائے تو وہ کسی گناہ سے اور غلط ارادے سے بچ جائیں گے۔ اگر تاخیر کرتے رہے تو اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اپنے لیے بھی نقصان ہے، اور ماں باپ کی ناک کٹوانے کا اور خاندان میں ان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو ان کا وقت پر نکاح کر دو۔ تو یہ نکاح کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور مسواک کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور مسواک اس کے بہت سارے فائدے ہیں، 70 فائدے تقریباً بتائے ہیں۔ اس مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اس میں مسوڑے مضبوط ہونا، دانت مضبوط ہونا، حافظہ تیز ہونا، معدے کا جو ہے صحت مند ہونا، بلغم کو ختم کرنا، تو اس طرح کئی سارے اس کے 70 فائدے بتائے ہیں۔ اور جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والا جب اس کی موت آئے گی تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، کلمہ پڑھنے کی توفیق ملے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ تو مسواک بھی انبیاء کی سنت ہے، مسواک کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ سوتے وقت سو کر جب اٹھتے تھے اس وقت وضو میں، تو اس طرح مسواک کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور دوسری چیز مسواک کرنا یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز حیا کرنا، حیا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اندر حیا کی صفت تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو حیا کرنا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ جو چاہے کرتا رہے جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ تو حیا ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، حیا ہی ہے کہ انسان سب کے سامنے کوئی بے حیائی والا کام نہیں کرتا، انسان بغیر لباس کے کسی کے سامنے نہیں جاتا، یہ حیا ہے جو اس کو روکتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے لوگوں کے سامنے انسان نہیں بیٹھتا، اس کو حیا آتی ہے۔ تو یہ حیا ہی ہے جو اس کو قضاء حاجت سے، جو سب کے سامنے بیٹھنے سے روکتی ہے۔ باپردہ انسان بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے، واش روم میں جاتا ہے، تو حیا یہ ایمان کا معیار ہے۔ ورنہ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ بغیر کپڑوں کے بھی گھومتے ہیں، اور لباس بھی ایسا پہنتے ہیں جس میں جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ چڈے پہن کر گھومتے ہیں جس میں گھٹنے کے اوپر رانے بھی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔
تو جس کے اندر حیا نہیں ہے گویا اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان جو ایک جزو ہے حیا جو ایمان کا ایک جزو ہے، جیسے یہ بھی تیسری چیز انبیاء کی سنت ہے حیا کرنا. چوتھی چیز جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی ہر نبی نے خوشبو کا استعمال کیا ہے، تو خوشبو کا اہتمام انسان کرے. نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو عطر لگائے، پرفیوم لگائے. اور اسی طرح کوئی دن میں کئی بار جو ہے خوشبو کا استعمال کرے. اب تو گرمیاں ہیں، گرمی میں پسینے آتے ہیں اور جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، تو گرمی میں تو زیادہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اور خوشبو بھی اچھی والی ہو جس سے لوگوں کو قربت ہو اور لوگ جو ہے ان کو اچھی لگے. لوگوں کو ایسی خوشبو کا استعمال کیا جائے. ایسی خوشبو نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو نفرت ہو، سر میں درد کر دے، اتنی تیز ہو. ایسی خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے. اچھی، ہلکی اور بہترین خوشبو کا استعمال کریں. اور گرمی میں یہ زیادہ استعمال کریں کیونکہ مسجد میں جائیں گے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس میں پھر بو آتی ہے تو ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے خوشبو کا استعمال یہ زیادہ ہو. یہ خوشبو کا استعمال بھی انبیاء کی سنت ہے تاکہ جسم سے خوشبو مہکے، لوگ بھی قریب آئیں، فرشتے بھی قریب آئیں اور کسی کو پریشانی نہ ہو. تو یہ چوتھی چیز خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے. تو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا. یہ چاروں چیزیں انبیاء کی سنت ہیں. ان پر عمل کریں اور سنت پر بھی عمل ہوگا، برکت بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.